سلاد کورس کی تیسری نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بنیادی طور پر جمعہ ہے اور جمعے والے دن آپ جو موجود ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ تو گروپ میں نے میسج بھی کیا تھا، کچھ سوال میرے سامنے ہیں ابھی ریسنٹلی، اگر آپ میں سے دوران لیکچر بھی کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو وہ مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ لیکن باقاعدہ آپ کے سوالات کے جواب دینے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ داخلی پہلو پر بات کر لی جائے۔ کل ہم نے خارجی پہلو پر بات کی تھی، پرسوں بھی تقریباً اسی پر کی تھی۔ داخلی پہلو پر میں نے کچھ خاص ریفرنسز نہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی LCD بھی بند ہے، ریفرنسز میں نے کوئی خاص کوٹ اس لیے نہیں کیے کہ خارجی پہلو پر بہت سے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں کہ یہ صلاحت کا مطلب تم نے کہاں سے لے لیا۔ داخلی پہلو سے مراد ہے کہ آپ کی نیتیں صاف ہوں، آپ واقعی دل سے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور واقعی سر بسجود ہو رہے ہوں، دل کی نیت کے خلوص کو آپ داخلی پہلو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کسی کو مذائقہ نہیں ہے ماننے میں کہ واقعی یہ ہونا چاہیے۔ صلاۃ کے قیام کے لیے یہ ایک واقعی لازمی عنصر ہونا چاہیے، چونکہ اس کے لیے کسی کو کوئی ماننے میں وہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے پیش آنے والی، اس لیے میں نے اس کے کوئی ریفرنسز نہیں رکھے ہوئے۔ البتہ اس کا ایک میں چھوٹا سا حل آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ فرض کریں کہ کبھی آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا پھر صلاۃ ہی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میں اچھا لگوں گا، لوگ میری تعریف کریں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ یار تم خلوص نیت سے تو نہیں لگے ہوئے، تم تو اپنا یہ پیسہ چاہتے ہو، تم تو اپنی یہ عزت چاہتے ہو، تم تو اپنا نام چاہتے ہو، کچھ نہ کچھ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا خیال آ گیا ہے، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اسی کو دکھاوا کہتے ہیں، اسی کو خلوص یا اخلاص کی کمی کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کے اختیار میں آپ کا دل دیا نہیں گیا، آپ جان بوجھ کر اپنے دل میں اخلاص پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ میں یہاں پر کھڑا ہو کے آپ کے سامنے لیکچر تو دے رہا ہوں، اگر میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ سر کو صرف میتھ ہی نہیں آتا، قرآن بھی اچھا آتا ہے، سر کو پتا چلے واہ کیا بات ہے، بم کلاس ہے، اگر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے تو یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، ہو گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس ریاکاری کو شیطان پورے شد و مد کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور وہ آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چونکہ ریاکاری آ گئی ہے، اب تمہیں ریوارڈ نہیں ملنا، اب تم یہ کام چھوڑ دو۔ اب یاد رکھیے گا، اس کا فقط اور فقط ایک ہی حل ہے جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو بتانے سے قبل پہلے یہ دیکھیے، اگر میں باہر کوئی چیز بانٹ رہا ہوں، میں نے کوئی روٹی کی سبیل لگائی ہوئی ہے، میں غربا مساکین کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کے گھر میں راشن پہنچاتا ہوں، کوئی بھی میں نیک کام کر رہا ہوں، اگر میں کر رہا ہوں، میرے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ دیکھو تم تو ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، تم تو لوگوں میں بڑا بننے کے لیے کر رہے ہو، تو میں شیطان سے پوچھوں گا تو اس کا کیا بدلہ کیا ہوگا، ریوارڈ کیا ہوگا، اس کا اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا اب تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملنا اللہ سے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملنا، جنت نہیں ملنی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ عمل قبول نہیں کرنا، گندے کپڑے میں یہ تمہاری نمازیں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ دے ماری جانی ہے، تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملنا۔ یقین جانیے میں اسے جواب دوں گا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، یعنی کہ میرے اس عمل کا، میری اس صلاۃ کا، میرے اس صدقہ کرنے کا، میرے لوگوں کی مدد کرنے کا مجھے فائدہ نہیں نہ ہونا نہ ہو۔ آج اللہ کا نظام قائم ہو رہا ہے نا، میں بطور سپاہی یہی کرنا چاہ رہا ہوں، کل مجھے ریوارڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ تو کل کی باتیں ہیں، مالک کی مرضی ہے دے نہ دے، آج تو بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا میری وجہ سے، تو کیا میں یہ کام چھوڑ دوں؟ یہاں پر چلیں میں آپ کو ایک ایسا کریں کہ لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں، ٹیسٹ چھوڑیے، ٹیسٹ سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ، اب اس موقع پر اگر میں یہ نیک کام کرنا چھوڑ دوں تو کیا مجھے ریوارڈ مل جائے گا؟ ریوارڈ تو پھر بھی نہیں ملنا، اور اگر میں کام کرتا رہوں، فرض کریں ریوارڈ پھر بھی نہیں ملنا، یعنی میرے ریوارڈ کے لحاظ سے میں کام کروں، صدقہ کرنا جاری رکھوں یا بند کر دوں، میرے ریوارڈ کے لحاظ سے دونوں اینڈ پر بات برابر ہے، مجھے ریوارڈ نہیں ملنا۔ لیکن دوسرے اینڈ سے دیکھیے، اگر میں کام جاری رکھوں تو یہ لوگوں کو تو روٹی مل رہی ہے،
اگر میں کام بند کر دوں تو روٹی ملنا بند ہو جائے گی. شیطان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ مجھے ریوارڈ ملے کہ نہ ملے. شیطان کو اس چیز سے غرض ہے کہ اللہ کا نظام قائم نہ ہو. مجھے بھی فقط اس چیز سے غرض ہے کہ میں نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. مجھے ریوارڈ دینا ہے کہ نہیں دینا یہ مالک کی مرضی ہے. میرے دل کا اختیار اس نے کہاں میرے اختیار میں دیا ہے. یہ تو نبیوں پیغمبروں کے اختیار میں نہیں تھا. آپ کو پتا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی آقا سے دعا کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اپنی ازواج مطہرات میں برابری کا عدل کا سلوک کرتا ہوں, لیکن دل کے معاملے میں تم مجھ سے نہ پوچھنا, میرا دل عائشہ کی طرف جھکتا ہے. تو اب دل کا معاملہ تو پیغمبروں کے نبیوں کے اختیار میں نہیں تھا, تو وہ آپ کے اگر یہ شیطان کبھی یہ رکھے بات کہ تم ریاکاری کر رہے ہو, دکھاوے کے لیے کر رہے ہو, تو یہ کام چھوڑ دو. تو خبردار آپ نے کام ریاکاری کے ساتھ ہی جاری رکھنا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 90% نیک کام ریاکاری سے ہی شروع ہوتے ہیں, اور ریاکاری سے ہی کرنے چاہیے. پھر آپ کو اس کے بدلے میں اگر آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے یار تمہیں بدلہ نہیں ملنا, تو پھر تو چوڑے ہو جائیے. اب تو میں اپنے لیے نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے بدلہ نہیں ملنا, اب تو میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے دل میں ریاکاری آ گئی ہے, اگر اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے ریوارڈ نہیں دینا قبول ہے. میں کوئی ریوارڈ لینے کے لیے کر رہا ہوں, میں تو اس کا سپاہی ہوں, میں اس کا نوکر ہوں, میں اس کا نظام قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اور وہ تو میں کر کے رہوں گا. شیطان کیا آپ کو اور مجھے ورگلا رہا ہے, اس لیے ورگلا رہا ہے کہ اس کا اسے کوئی ریوارڈ ملے گا, اس کو اس کے بدلے میں جنت ملنی ہے. نہیں, اس کو پتہ ہے نہیں ملنی, لیکن اس نے ایک عزم اٹھایا ہوا ہے کہ میں نے اللہ کا نظام قائم نہیں کرنے دینا. ہم نے بھی یہ عزم اٹھانا ہے کہ ہم نے نظام قائم کرنا ہے, ریوارڈ لیس. چھوڑیے مالی دا کم پانی دینا, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل بٹلانا, لاوے یا نہ لاوے. بار کیف ریاکاری کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اگر کبھی آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے نا, میں کر رہا ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے, اگر میں نہ کرتا تو یہ تحریک چلتی ہی نہ. اگر میرے دل میں اللہ نہ کرے یہ خیال کبھی پیدا ہو, تو میں پھر اپنے آپ سے بات کروں گا, اچھا تم ہو تو یہ کام ہو رہا ہے, تم نہیں ہوگے تو یہ کام نہیں ہوگا, پھر تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, کیونکہ تم نہیں ہوگے تو کام ہی نہیں ہوگا, تو تمہیں آپ پیچھے نہیں ہٹنا. کوئی بھی چال وہ چلے, اس چال کو آپ نے اسی طرح ریورٹ کرنا ہے. آپ کے سامنے صرف ایک ہی معیار ہونا چاہیے, اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. وہ ریاکاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ کا میٹر نہیں ہے. جان بوجھ کر کون اپنے دل میں ریاکاری لائے گا کہ مجھے ریوارڈ نہ ملے, یہ از خود خیال پیدا ہو جایا کرتا ہے. اب اس کا حال سنیے. ریاکاری کی عمر ہمیشہ بڑی تھوڑی ہوا کرتی ہے. آپ اپنے عمل میں دوام پکڑیے. اگر آپ دائمی طور پر اپنا وہ نیک کام کرتے چلے جائیں گے تو ریاکاری کی عمر تھوڑی ہونے کی وجہ سے وہ ان قریب مر جائے گی. میں آج جا کے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی شروع کرتا ہوں, تو میرے دل میں خیال آتا ہے سب کو پتا چلے گا دیکھو یار صوفی صاحب کا بیٹا کتنا نیک نکلا ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. 1 دن 2 دن سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال, ہر ایک کی ریاکاری کی کوئی خاص عمر ہی ہوگی نا. جب تک یہ مر نہیں جائے گی تب تک یہ میں کام ریاکاری کے ساتھ ہی جاری رکھوں گا. ایک دن آئے گا ریاکاری مر جائے گی, پھر یہ جتنا پیچھے سارا کام ہے وہ اب بھی آپ کر رہے ہیں وہ سارا کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ شیطان کی چال میں آ گئے. ریاکاری کے خلاف آپ کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے, اور وہ کیا ہے؟ صبر. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹے رہنا, برداشت کرنا. ہرگز اس کا مطلب نہیں, مجھے پتا ہے آپ سب کو پتا ہے, لیکن چونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہنا. ریاکاری آ گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے, صبر کرنا ہے. ریاکاری ہونے دیں, دل میں برے خیال آ رہے ہیں آنے دیں, دکھاوا آ رہا ہے آنے دیں, دکھاوا ہی کریں, لیکن نیک کام کریں, اللہ کا نظام قائم کریں. کیا آپ کو یہ داخلی پہلو پوری طرح سے سمجھ آ گیا؟ تو لہٰذا داخلی پہلو میں صرف ایک ہی چیز ہے, خلوص نیت, اور وہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے. ریاکاری آنی ہے اور اس کو آنے دیں, کام جاری رکھیں. تھوڑی عمر ہوتی ہے ریاکاری کی, وہ مر جائے گی, اس کے بعد خلوص ہی خلوص ہے. اب آتے ہیں آپ کی سوال و جواب کی نشست کی طرف. تو پہلا میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں اور سب کا ہی حوالہ دیا جاتا ہے, سبھی حوالہ جات سے بات کرتے ہیں, سبھی حدیثیں سناتے ہیں, تو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ شاید ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں ویسے اس کا ہم بات کریں گے تذکیر کے پہلو میں انشاءاللہ جا کے اللہ نے چاہا تو. پہلے ایک بات یاد رکھیے,
یہ میرا خیال ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں اگر یہاں پر ہاتھ باندھتا ہوں، کوئی مجھے کہتا ہے ہاتھ یہاں سے نیچے نہیں آنے چاہیے، کوئی کہتا نہیں یہاں تک آنے چاہیے تونی سے اوپر نہیں ناف سے نیچے کر لیں، کوئی کہتا نہیں چھوڑ دیں، چھوڑ کر پڑھیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بس ہاتھ اٹھائیں، کوئی کہتا ہے بار بار اٹھائیں۔ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اور جیسے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سامنے والا آتا ہے مخالف کی حدیث سنا دیتا ہے۔ اس پر میں تذکیر میں بھی کہ پہلو میں بھی ویسے آپ پہلے میں نے ویسے ایک حدیث چلے میں کوٹ کر دوں گا تینوں طریقوں پر اللہ نے چاہا تو، زیادہ میں تفصیل سے بات اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ سارے کہ یہ سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں یا شیعہ ہوں، سب نے اپنی اپنی اصطلاحات کے حوالے سے کتب لکھی ہوئی ہیں، اپنے اپنے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں، آپ جن کی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے آپ قائل ہو جائیں گے۔ اب پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ کون سا طریقہ ٹھیک ہے چاروں میں سے؟ یقین جانیے چاروں ہی ٹھیک ہیں، سب کے سب طریقے 100% درست ہیں۔ صلاۃ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی، اس کا جب تذکیر والا پہلو ہمیں دیا، آقا نے کبھی ہاتھ اٹھائے ہیں بار بار، کبھی صرف ایک بار اٹھائے ہیں، کبھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے، کبھی اوپر باندھے، کبھی نیچے باندھے، کبھی اس سے بھی نیچے باندھے۔ تو لہذا یہ سب آقا کے طریقے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نا نماز کے طریقے یہ مختلف ہیں، تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کی کیا حفاظت کی؟ جس ذکر میں اللہ نے سب سے زیادہ صلاۃ کا حکم دیا ہے اور اسی کی 5-7 طریقے نکل آئے۔ یہ 5-7 طریقے نہیں ہیں، ایک ہی طریقہ ہے، شیطان کی چال ہے جو وہ آپ کو کہتا ہے یہ اور طرح سے پڑھ رہے ہیں، یہ اور طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے سب کا مقصد ہے اللہ سے رابطہ قائم کرنا، اللہ سے گفتگو کرنا، سب یہی کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو باقی جو معاملات ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں پر یہاں پر ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں، ایک بار رفع الیدین کرنا ہے یا بار بار کرنا ہے، یہ معاملات اختیاری ہیں۔ آقا نے بھی کبھی یہ کیے کبھی نہیں کیے، آپ بھی کبھی کریں کبھی نہ کریں، یا جس طریقے پر آپ ہیں اسی طریقے پر رہیے۔ سب طریقے 100% ٹھیک ہیں، درست ہیں، اگر آپ کا اللہ سے رابطہ ہو رہا ہے، اور یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اگلا دیکھیے، اگلا سوال ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روک سکتی ہے۔ ایک اور ویسے اس سے ملتا جلتا سوال ابھی واٹس ایپ پہ آیا حماد بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ کیا صلاۃ کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم نے خود ہی ساری زندگی برے کاموں سے رکنا ہے، تو اسی کو ہی ہم صلاۃ کہیں گے، تو پھر یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا اگلا سوال ہے، چلیں بہرحال وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روک لگی۔ نماز تو پتہ نہیں روک سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ نماز عربی کا اور قرآنک ورڈ نہیں ہے، میں اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا۔ اگر صلاۃ اس کی جگہ پر کر لیں تو وہ ضرور روک لے گی۔ یہ جب پورا کورس آپ کر لیں گے نا، 2 دن انشاءاللہ مزید میرے ساتھ گزاریے، اس دن میں آپ سے کویسچن کروں گا، اب بتائیے کیا صلاۃ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ فی الحال ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ میں ابھی آپ کو اس کا جواب دوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی، پرسوں اس پر اس سوال کو دوبارہ اگر ضرورت پڑی تو ڈسکرائب کریں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، کیا آپ نماز پنجگانہ کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا اس کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف باقی ساری آپ زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا نماز پنجگانہ فرض ہے پوری طرح سے، اور آپ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ پڑھتا بھی ہوں، آپ کے ساتھ ہی بلکہ ادا بھی کرتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ صلاۃ کے 3 پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، اور اس کے بعد والا تذکیر کا پہلو وہی ہے جو ہم کل انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ نے اگر چاہا تو یہ البتہ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے اور ہم کس طرح سے کر رہے ہیں اس پر تو ہم کل بات کریں گے۔ لیکن نماز پنجگانہ کی اپنی حقیقت ہے، بہت سے احکامات میں سے ایک حکم ہے یہ جو نماز پنجگانہ ہے، ضروری ہے البتہ۔ آگے چلیے، سوال ہے صلاۃ کا مفہوم یہ 5 وقت کی نماز سے اٹھا کر جو ساری زندگی پر محیط کر دیا گیا ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ جو تعریف آپ نے کی ہے کہ اللہ کے نظام سے ایسے مل جانا کہ میں ہی اللہ کا نظام ہوں، اس کا حوالہ دے دیں۔ پہلے تو خیر اس کا حوالے کے لیے اگر قرآنی حوالہ چاہیے تو آپ کل اور پرسوں والی قسط نمبر 1 اور یہ جو 2 تھی وہ دیکھیے جا کے، تو قرآنی کا حوالہ جات تو آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ اور میں یہ نیا بندہ نہیں ہوں، میں کوئی پہلا بندہ نہیں ہوں جو یہ بات کر رہا ہے، بس آپ سے یہ بات چھپا دی گئی ہے۔ یہ میں نے البتہ آپ کے لیے یہ آپ نا اقرب الموارد ایک کتاب ہے عربی لغات پر، یہ مشکل قرآن اسی میں لکھے گئے ہیں مشکل الفاظ کے تراجم، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 13 کے اوپر نا یہی لکھا گیا ہے کہ صلاۃ قائم کرنا دین کو ہی قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بلکہ ابن قتیبہ کو آپ سنیں، تعویل مشکل القرآن انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ صلاۃ کو قائم کرنا ہی دین کو قائم کرنا ہے۔ ان کا کیا حوالہ دینا ہے؟ آپ آقا کا حوالہ لیجئے، آپ سب کو حدیث تو زبانی یاد ہوگی،
کہ جو صلاۃ ہے وہ دین کا عماد ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ جو صلاۃ ہے وہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے صلاۃ کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ مفہوماً بات کر رہا ہوں، تو لہذا آقا کا آپ لیجئے، بلکہ ان کے حوالے تو بڑے چھوٹے ہیں، لیکن ویسے یہ نام عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑے ہیں، لیکن آقا کا جب نام آ گیا تو پھر ان کی کیا حیثیت رہی۔ لہذا صلاۃ ہی دین ہے اگر اصلی صلاۃ کی بات کی جائے۔ آگے چلیے، انہوں نے کہا جی اس کا حوالہ دے دیں، یہ جو صلاۃ کا آپ نے مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ نماز پنجگانہ سے ہٹ کر اس کا مطلب ہے رابطہ کرنا، رابطہ قائم رکھنا۔ یہ بات ویسے شاید پرسوں مجھے کرنے کا شاید موقع نہیں ملا، اس کی وجہ آپ کی شکلیں ہیں کہ مجھے لگتا تھا آپ سب کے ساتھ میں نے باتیں کی ہوئی ہیں تو یہ میں کیا دوبارہ بات کروں، لیکن چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں ایک مرتبہ اس بات کو دوبارہ ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ سواد، لام اور واو 3 حروف پر اس کا روٹ ورڈ موجود ہے۔ یہ جو 3 ورڈ ہے نا، سواد، لام، واو، اس کے جو بنیادی معنی ہے نا وہ ہیں کسی کے ساتھ ایسے مل جانا کہ آپ اسے آگے تو نہ گزریں لیکن آپ اس کے ساتھ رہیں، تجاوز نہ کریں۔ اس کو سمجھنے کے لیے عربی کا ایک بڑی مشہور مثال ہے، شاید آپ نے پہلے بھی، آپ نے تو سنی رکھی ہے، شاید آپ نے بھی سن رکھی ہو پہلے، کہ جب گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں ریس میں تو جو گھوڑا اس طرح سے اگلے کے ساتھ دوڑے کہ وہ دور سے تو ایک ہی لگے لیکن وہ 2 ہوں، اس سے a little bit پیچھے، ایک قدم پیچھے، ایسے جیسے آپ کو یہ میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، جب کوئی گھوڑا ایسے دوڑا ہوتا ہے نا، اس آگے والے گھوڑے کو کہتے ہیں سابق اور یہ پیچھے والے گھوڑے کو کہتے ہیں مسلی۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلی۔ اس کی صلاۃ قائم کیے ہوئے، اس کے ساتھ ملے ہوئے۔ یہاں سے اب آپ اس کا پورا مفہوم لے لیجئے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کسی کے ساتھ مل جانا کہ آپ اس سے تجاوز تو نہ کر جائیں لیکن اس کے ساتھ رہیں، یہ اس کے ساتھ مل جانا، متصل ہو جانا، یہی اس کا بنیادی معنی ہے۔ تو لہذا اگلا سوال دیکھیے، ٹھیک ہے، صلاۃ اگر اللہ کے ساتھ رابطہ ہے تو یہاں سابق کیا اللہ ہے اور ہم مصلی ہوئے؟ کیا اس بات کا قرآن میں کوئی اشارہ موجود ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر تو صلاۃ کا مطلب یہی ہے تو یہاں پر سابق کون ہے اور مصلی کون ہے؟ کیا سابق اللہ ہے اور کیا مصلی ہم ہیں؟ تو بالکل ٹھیک سمجھیں آپ، واقعی یہاں پر سابق اللہ ہی ہے اور اس کے مصلی، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہم ہی ہیں۔ لیکن آگے انہوں نے کہا کہ کیا اس کا کوئی قرآنک ریفرنس بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ جس راستے پر اللہ ہم بھی اس راستے پر؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب پہلے میں آپ کو سمجھا دوں جو میری سمجھ میں آیا، ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمیں کیا مناسبت، وہ تو مالک کائنات ہے، ہم ایک ادنا اس کی مخلوق ہیں، تو یہ کیسے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا دیجئے؟ آپ یاد رکھیے، آپ کو اور مجھے مالک کائنات نے روحنا کہہ کے پکارا ہے، یاد رکھیے گا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو بلائیے گا نا، آپ کے اندر مالک کائنات کی روح پھونکی گئی ہے اور اللہ نے خود پھونکی ہے، اور یقین جانیے وہی آپ کی اصل ہے، وہی اصلی انسان ہے، وہی شعور کی وجہ ہے، وہی آپ کی خلافت کی وجہ ہے، جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی ہے۔ یہ جو اوپر آپ کے اللہ تعالیٰ نے حیوانی جسم اڑا دیا گیا ہے، یہ تو صرف آپ کے یہاں پر گزر بسر کے لیے ہے۔ البتہ پہلے قرآنک ریفرنس لیجئے، سورۃ فاتحہ آپ سب کو زبانی یاد ہوگی، اس میں آپ جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا آپ کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت تو آپ کو، مجھے امید ہے سب کو یاد ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ میں صراط مستقیم ہی صرف کہہ دیا، اس کی میں نے ٹرانسلیشن نہیں کی، وہ چونکہ بعد کے لیے ہے انشاءاللہ۔ آگے ذرا سورۃ ہود آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کہیں کیا؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے۔ یہاں پر فلیش کارڈ آپ کے سامنے چل رہا ہونا چاہیے تھا، چلیں بعد میں ہم ویڈیو میں انشاءاللہ ایڈ کر دیں۔ تو لہٰذا آپ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور سورۃ ہود میں ہے ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم میں پر ہے اور یا اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا۔ تو یہاں پر سمجھ آ گیا کہ آپ اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر آپ کا رب ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے ساتھ آپ کو کوئی مناسبت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مجھے بھی پتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت۔ کرنا کیا ہے پھر؟ مالک کائنات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ رب العزت کو
ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہے. اللہ نے اپنی کوئی صفات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں, ان صفات کو اپنے اندر اجاگر کر لینا اس کے راستے کی پیروی ہے. وہ عادل ہے, عادل بنیے. وہ ستار ہے, ستار بنیے. وہ غفور ہے, غفور بنیے. وہ رحیم ہے, رحیم بنیے. یعنی اس کی کریکٹرسٹکس کو اپنے اندر اپنائیے تو آپ اس کے راستے پر ہیں. المختصر اگر میں بڑی سادہ بات کروں تو یہ اپنی زندگی کے ہر لمحے پر یس اور نو کہنے سے پہلے سوچئے مالک کائنات کیا سوچے گا. جیسے آپ سوچتے ہیں نا لوگ کیا سوچیں گے, اس کو چھوڑیے, مالک کائنات کیا سوچے گا. اللہ تعالیٰ کو یہاں میرا یس کہنا اچھا لگے گا تو میں یس کہوں گا, اللہ کو یہاں میرا نو کہنا اچھا لگے گا تو میں نو کہوں گا. یہی ایمان ہے. وہ آپ کی کتب میں آپ نے حدیث یاد کی ہوئی ہے, 4 چیزوں کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا. وہ کیا تھا؟ جس نے اگر قبول کیا کچھ تو اللہ کے لیے کیا, اگر کسی سے انکار کیا تو اللہ کے لیے کیا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. 4 چیزیں. جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی, کسی سے بغض رکھا تو اللہ کی وجہ سے رکھا, کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا, اگر کسی کو دینے سے انکار کیا تو اللہ کی وجہ سے کیا. فقد استکمل الایمان. یہ ہے وہ بندہ جس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہی پوری زندگی کا خلاصہ بھی ہے. تو یہاں پر المختصر اگلا کویسچن دیکھیے کہ نماز جو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں, یہ تو پہلے ہم بات کر چکے ہیں نا, کیا اس کے بھی آپ قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ قائل ہیں جی, ہم قائل ہیں, پڑھتے بھی ہیں. یہ بات جو ہے نا, جو نماز تو ہم پڑھتے ہیں خیر, لیکن یہ جو بات ہے کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں, تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکرائب کریں گے کہ تذکیر کے پہلو کو نبھانا کس طرح سے. مال کے کائنات نے بھی کوئی اس کا بھی مقصد رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ 2 پہلو بار کیف, آج اگلے سوال بار ریپیٹڈ ہی ہیں. اب بار کیف اگر کسی کا کوئی آن لائن کویسچن ہو نا, جو بھی صرف ہماری یوٹیوب فیملی نئی نئی بن رہی ہے, آپ بھی کمنٹ باکس میں جا کے سوال کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بھی کور کرنے کی. یہاں پر اب بار کیف میرا خیال ہے سوالات کوئی باقی نہیں رہے, کوئی ایسے جو آپ کو جواب دیے جائیں. ایک چھوٹی سی سمری لیجئے. صلاۃ کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو خارجی تھا. لیکچر 1 اور 2 میں تقریباً ہم نے خارجی پہلو کو کافی حد تک کور کیا ہے. پورا کور نہیں ہو سکتا, پورا کور تو میں ساری زندگی بیان کرتا رہوں تو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ خارجی پہلو کیا ہونا چاہیے. امید ہے کہ سمجھ آ جانی چاہیے, اللہ کرے. دوسرا پہلو داخلی تھا کہ ہماری اندر کی کیفیت میں خلوص کیسے پیدا ہوگا. اس پر آج ہم نے شروع میں بات کی کہ اپنی اندر کی کیفیت کو خلوص سے کیسے بھرنا ہے, ریاکاری سے کیسے بچانا ہے. اب آخری پہلو رہ گیا ہے تذکیر. اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.